بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم اقبال وائس چینل۔ آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے پیٹ میں سانپ۔ کہتے ہیں ایک آدمی جنگل و بیاباں میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصحبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی، جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے۔ وہ بل بلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھڑ سوار نے اسے کہا، یہ سیب اٹھا کر کھانے شروع کر دے، ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑ سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر بھی دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھڑ سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیر میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تجھے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا آہوزاری کرتا اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل بتلانے لگا اور بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کیا پر کیا کرنے لگا۔ آنا فانا سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پہ تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھڑ سوار کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ گر گرا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگنے لگا۔ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب ایس سمجھ آئی کہ اس گھڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دڑوایا بگایا۔ اس نے گھڑ سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا، تو پھر تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پہ مئو جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بہی خواہ و محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بےہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں بولتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک بخت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا
کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پتا پڑ جاتا، تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کیا کا طریقہ سوچتا۔ غم خار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پڑ جائیں۔ وہ کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی